بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو زبان پر بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ عمل ہے درود و سلام پڑھنا۔ درود پاک وہ عظیم تحفہ ہے جو ایک مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں، تو ایک مسلمان عورت جب محبت، عقیدت اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہیں تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ آج ہم خاص طور پر ان نیک عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی زندگی کو درود پاک سے روشن کرتی ہیں۔ ایسی خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بے شمار رحمتیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلا عظیم اعزاز دنیاوی زندگی میں برکتیں۔ درود پاک کی پابند عورت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دنیا کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی پریشانیاں، کبھی مشکلات، کبھی دل کا بوجھ انسان کو تھکا دیتا ہے، لیکن جو دل اللہ پاک کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والی عورت کے گھر میں محبت، خیر اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان عورت جب گھر کے کام کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، سفر میں یا تنہائی میں درود پاک پڑھتی ہے تو وہ اپنی عام زندگی کے لمحات کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ کیا خوب نصیب ہے اس عورت کا جس کی زبان دنیا کی فضول باتوں کی بجائے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مصروف رہتی ہے۔ درود پاک انسان کے دل سے غفلت کو کم کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جو عورت اپنے دن کا آغاز اور اختتام درود پاک سے کرتی ہیں، اس کے دل میں ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا عظیم راز ہے آخرت میں بلند درجات۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ درود پاک کی پابندی کرنے والی عورت کے لیے آخرت میں عظیم اجر کی امید ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، لیکن جو لوگ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق مضبوط رکھا ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ درود پاک صرف چند الفاظ نہیں بلکہ محبت، ادب اور ایمان کا اظہار ہے۔ جب ایک عورت بار بار اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو وہ اپنے ایمان کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ عمل اس کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو ضائع نہیں فرماتا۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کو درود پاک سکھاتی ہے، کتنی خوش نصیب ہے وہ بیٹی جو اپنی زندگی میں اس مبارک عمل کو شامل کرتی ہے، اور کتنی خوش نصیب ہے وہ بہن جو اپنے گھر کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد رکھتی ہے۔ تیسرا عظیم اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید۔ قیامت کا دن بہت عظیم دن ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ ایسے وقت میں امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ درود پاک کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک خوبصورت اظہار یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر درود پاک پڑھے۔
ایک عورت جب اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھتی ہے وہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھتی ہے۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں، محبت عمل کا نام ہے، اور درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ درود پاک پڑھنے والی عورت کی شان، وہ عورت جو درود پاک کی پابند ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بھی بدل دیتی ہے، اس کی زبان سے خیر نکلتی ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں اور اس کے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی عورت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے، تو وہ ماں ہی بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ تو جب ماں درود پاک پڑھنے والی ہوگی، اللہ پاک کا ذکر کرنے والی ہوگی، تو بچے بھی اپنی ماں کو دیکھ کر درود پاک پڑھیں گے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ چھوٹے بچوں کو درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، ٹافی یا کسی چیز کا لالچ دے کے درود پاک پڑھوائیں، پھر بچوں کی عادت بن جائے گی، اور ماں سے بہتر بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ درود پاک کو زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ ہمیں چاہیے کہ روزانہ کچھ وقت درود پاک کے لیے مقرر کریں۔ صبح آنکھ کھلے تو درود پاک پڑھیں، کام شروع کریں تو درود پاک پڑھیں۔ جس کام کو درود پاک پڑھ کے آپ شروع کریں گے اس میں برکت ہوگی اور وہ آسانی سے ہو جائے گا۔ پریشانی آئے تو درود پاک پڑھیں، خوشی ملے تو درود پاک پڑھیں، سونے سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ تھوڑی مقدار بھی مستقل مزاجی کے ساتھ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے لیکن نیک اعمال کا اجر باقی رہنے والا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو درود پاک کی روشنی سے روشن کریں گے، اپنے گھروں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کریں گے اور اپنی نسلوں کو بھی اس عظیم عمل کی ترغیب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔